ملتان آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 700 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ WWF ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1085 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شمس آباد کالونی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 778 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کریں کنٹونمنٹ کی تو کنٹونمنٹ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 848 ہو گیا۔ شہری زہریلی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ آلودہ فضا کی وجہ سے شہری متعدد بیماریوں کا شکار۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، اسموگ نے جنوبی پنجاب کے عوام کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ ملتان آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 700 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے اور کس علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس سب سے زیادہ ہے، جانتے ہیں نمائندہ روحی شکیل سلطان سے۔ جی شکیل، لگا کیجیے گا۔ ملتان شہر مسلسل اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور ملتان شہر کی فضا زہر آلود ہوتی جا رہی ہے۔ آج دوسرا دن ہے کہ ملتان پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں اس کے تمام شہروں سے زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح کے وقت ملتان شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں پوائنٹس 1100 سے تجاوز کر گئے تھے، لیکن دوپہر کے وقت میں کم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مجموعی طور پر ملتان شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں پوائنٹ 700 ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ شام میں اسموگ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شام میں پھر ایک دفعہ ایئر کوالٹی انڈیکس پوائنٹس کا بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے، جبکہ ملتان کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورتحال بھی مختلف ہے۔ اگر بات کریں ہم WWF پاکستان 1085 ریکارڈ کیے گئے ہیں، جبکہ شمس آباد کالونی میں 778 ہیں۔ اسی کے ساتھ کنٹونمنٹ ایریا میں 848 پوائنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دن بھر یہ پوائنٹس چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا جو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور عام شہری سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں کی طرف نظر دوڑائیں تو مختلف بیماریوں سے شکار شہری ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ اسموگ کی وجہ سے گلے کی بیماریاں ہو رہی ہیں، آنکھوں میں جلن پیدا ہو رہی ہے، جلد کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، شہری بیمار ہو رہے ہیں۔ تو اسموگ کافی زیادہ شہریوں کو متاثر کر رہی ہے اور مسلسل جو ہے وہ اسموگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین بھی اس حوالے سے شہریوں کو ہدایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، ماسک کا استعمال کریں اور جیسے ہی کوئی علامات دکھنا شروع ہوں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ جبکہ ضلعی انتظامیہ، ٹریفک، محکمہ ماحولیات بھی اس حوالے سے کافی متحرک ہیں، لیکن ابھی جو ہے ناکام نظر آتے ہیں اسموگ کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوا ہے، مارکیٹ 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 17 نومبر تک سکولز بھی بند کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ بھی ان کی ضلعی انتظامیہ شہریوں کی جانب سے بھی کہہ رہی ہے کہ شہری اس حوالے سے ساتھ دیں، اپنی گاڑیوں کی شہری اس حوالے سے ساتھ دیں۔ جی شکیل سلطان، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، اسموگ نے جنوبی پنجاب کے عوام کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ ملتان آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 700 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان میں اسموگ نے سب دھندلا دیا۔ اسموگ کی بدترین صورتحال شہریوں کے لیے بنی وبال جان۔ نشتر اسپتال ملتان ایمرجنسی میں اسموگ کاؤنٹر فعال کر دیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے۔ جی بلال، لگا کیجیے گا۔ جی بالکل، اسموگ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان پہلے نمبر پہ ہے اور انتہائی شہر میں کافی مشکل صورتحال ہے۔ اس حوالے سے نشتر ایمرجنسی میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے اسموگ کاؤنٹر کو بھی فعال کیا گیا تھا۔ آج کیا صورتحال ہے، مریض کتنے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کیا کریں شہری، اسپیشلی بچوں کا احتیاط کرنی چاہیے، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں DMS نشتر ایمرجنسی سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسموگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی بالکل عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، نشتر پہ کتنا دباؤ ہوا ہے اور پیشنٹ کی کیا صورتحال ہے، شہری احتیاط کیا کریں، اسپیشلی بچے کیسے اپنا خیال کریں؟ جی، اس کے لیے اسموگ کے لیے جو بھی ضروری پریکاشنز ہیں، ہم نے تو خیر یہاں پر اسموگ کاؤنٹر ایک پراپر بنا دی ہے۔ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے فلی اس کے لیے ہمارے ٹرینڈ ہیں ڈاکٹرز، ان کو بتایا گیا ہے۔ ویسے بھی جو بھی سیزنل اس طریقے کی جو بھی ڈیزیزز آتی ہیں ان کو آلریڈی اس چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بھی چیسٹ کے ساتھ کوئی آئی کی انفلیمیشن ہے، کوئی چیسٹ کی کمپلینٹس ہیں، اس کے ساتھ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو اسموگ کاؤنٹر پہ ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اگر اسموگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو اسی حساب سے مینیج کرتے ہیں۔ باقی جو پریکاشنز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، پریکاشن سب سے بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچے اور 50+ جو ایج ہیں وہ ہائی رسک پہ ہیں، ہائی رسک ہوتے ہیں بالکل۔ تو ان کے لیے ضروری ہے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا اچھا یہ ایک اقدام ہو گیا کہ سکولز میں انہوں نے ان کو بند کر دیا ہے جب تک یہ اسموگ کا ایک یہ سیزن ہے۔ تو باقی ہے کہ غیر ضروری باہر نکلنا اس کو اوائڈ کریں
اگر جانا بھی ہے تو ماسک کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, باہر سے آپ واپس گھر آتے ہیں تو اپنے فیس کو اچھے طریقے سے آپ واش کریں, اپنی آنکھوں کو اچھے طریقے سے واش کریں. تو اسی طریقے سے آپ اس سے بچت اپنی کر سکتے ہیں. کاؤنٹر یہاں بنائے گئے, ذرا دکھائیں شاپ. یہ کاؤنٹر بنایا گیا, اس پر بینرز بھی لگائے گئے ہیں کہ جو بھی ایمرجنسی میں ہے اس کو معلوم ہو کہ اسموک سے وہ متاثر وہ فوری طور پر یہاں پہ ہے. اس سے اب تک کتنے پیشنٹ آ چکے ہیں یہاں پہ؟ ابھی ایسے اسموک سے اسپیسیفک جو پیشنٹس ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے ابھی, کیونکہ ایک تو یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں جو چیسٹ کی انفیکشنز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کو اسموک سے ریلیٹڈ ابھی ایسا ہمارے پاس پیشنٹ نہ یہاں پر کوئی رپورٹ ہوا, نہ کوئی وارڈ میں ہم نے پلموں میں اس کی ایڈمیشن. زیادہ سنگین صورتحال بنی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, اس کو بالکل ہم وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے فلی پریپیئرڈ ہیں. فلی پریپیئرڈ ہیں. اس حوالے سے ہم نشتہ ایمرجنسی میں موجود ہیں اور یہاں پر اسموک کاؤنٹر پر اس حوالے سے ورکنگ کو بڑھا دیا گیا اور اس حوالے سے ڈاکٹر سے یہ کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں, اسپیشلی بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں. اگر ضروری کام سے ہی بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے تو ماسک کا لازم استعمال کریں تاکہ بچے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں وہ بھی محفوظ رہ سکیں. شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسک لازمی پہنیں. جی, بہاولپور میں اسموک کی بگڑتی صورتحال, مارکیٹوں میں ماسک کی خرید میں اضافہ ہوا. شہری کہتے ہیں کہ ماسک نہ لگانا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سانس اور دمہ کے مریض ماسک کے بغیر گھر سے نہ نکلیں. مزید جانیں گے محمود ظہیر سے. جی محمود. بہت زیادہ فضا خراب ہوئی ہے اسموک کے باعث, اس وجہ سے شہری جو ہے وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں. میں چاہوں گا ایک منٹ ان کو دکھاؤں. یہ دیکھیں, یہ ایک چولستان سے آئے ہوئے شہری ہیں لیکن ماسک کا استعمال کر رہے ہیں اور ماسک لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ چلے جائیں. اسی طریقے سے ایسے لوگ جو شہر میں رہتے ہیں وہ بھی کالے چشموں کا استعمال کر رہے ہیں. ماسک کی خرید میں اضافہ ہوا ہے اسموک کی فضا. ہاں جی, بہت اضافہ ہو گیا ہے پہلے سے. ماسک اب بہت زیادہ چل رہا ہے, ہر کوئی ماسک استعمال کر رہا ہے. بائک پہ ویسے ہر بچہ بڑے سب ماسک کا استعمال کر. تھوڑا سا ریٹ میں بھی اضافہ ہوا. ریٹ میں تو اضافہ نہیں ہے, وہی ریٹ ہے, باقی ریٹ تو ویسے ہی ہے. ریٹ ویسے ہی ہے. چلے, یہ تو اچھی بات ہے, خرید میں اضافہ ضرور ہوا ہے. لوگ شہری ماسک خرید رہے ہیں. کتنا ضروری ہے ماسک اس اسموک والی فضا میں؟ ایک نوجوان لڑکے سے جانتے ہیں, ذرا بتائیے گا. ہاں جی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اسموک ہے بہاولپور کی فضا میں, تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی گلاسز کا استعمال کریں, ماسک کا بھی استعمال کریں, تو اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو بس یہی کہنا کہ بھی ہر کوئی جو ہے نا ماسک کا استعمال کرے, گلاسز پہنے. ہم جاننا چاہیں گے ماسک کا استعمال کے حوالے سے. اس ٹائم جو بہاولپور شہر کی جو فضا ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو چکی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ماسک کا استعمال کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہو گیا ہوا ہے. سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور جگہ جگہ پہ جو کوڑا کرکٹ اور جو لوگوں نے آگ جلانی شروع کر دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے مزید فضا خراب ہو گئی ہوئی ہے. فضا جو ہے وہ اگر میرے کیمرہ مین اس وقت کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکے تو سرمئی بادل ہمارے پیچھے ہے. اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے, زیادہ سے زیادہ آنکھوں میں پانی ماریں, آنکھوں پہ چشمہ رکھیں اور چہرے پر ایسے ماسک رکھیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی. ادروائز خاص طور پر دمہ, تنفس, سانس کی بیماریوں کے جو بھی مریض ہیں انہیں بہت زیادہ شدت سے تکلیف کا سامنا دیکھنا پڑ سکتا ہے. بہاولپور شہر میں فضا کے باعث ماسک کی خرید میں اضافہ ہوا. بہاولپور کی فضا میں زہر آلود اسموگ نے خوبصورت مناظر دھندلا دیے. انسداد اسموگ اور ماحول بچاؤ مہم دم توڑ گئی. ماحولیات جیسے مرکزی اداروں میں عملے کی شدید قلت ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو, بہاولپور کی فضا بھی زہر آلود ہے. اسموگ نے خوبصورت مناظر دھندلا دیے. مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے طاہر جویا. جی طاہر, بتائیے گا کیا صورتحال ہے بہاولپور کی؟ دیکھیں جی, بہاولپور میں صورتحال بتدریج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اسموگ کی, اور آج بھی دوسرے دن مسلسل بہاولپور میں دن نہیں نکل پایا ہے. اور اگر ہم اوور آل بات کرتے چلیں محکمہ تحفظ ماحولیات کی ایکٹیویٹیز کی, تو ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ محکمہ تحفظ ماحولیات جس نے اس کا تدارک کرنا ہے, اسموگ کے خلاف عوام میں آگاہی پیدا کرنی ہے, اس کے پاس کوئی ہیومن ریسورس ہی بہاولپور میں موجود نہیں ہے. پنجاب حکومت کا بھی دعویٰ ہے اور ہر اس موقع پر حکومت پنجاب بھی دعویٰ کرتی نظر آتی ہے کہ تمام تر وسائل جو ہیں بروکار لائے جا رہے ہیں, لیکن بہاولپور پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے اگر رقبے کے لحاظ سے بات کی جائے, لیکن صرف ایک ہی فیلڈ انسپیکٹر موجود ہے ماحولیات کا, اور بہاولپور کی 6 تحصیلیں ہیں. اوور آل بات کرتے چلیں تو 260 بھٹے بہاولپور ضلع کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک امپاسبل ٹاسک ہے ایک انسپیکٹر کے لیے کہ وہ پورے ضلع میں جا کر انسپیکشنز بھی کرے اور زگ زیگ ٹیکنالوجی پر عمل درآمد کروائے. تو یہ صورتحال بہاولپور میں اس وقت ہے کہ اتنا بڑا محکمہ ہے, اور مرکزی محکمہ جو ہے وہ محکمہ تحفظ ماحولیات ہی ہے, جس نے ایک تو لوگوں میں آگاہی بھی پیدا کرنی ہے, ان بچاؤ کی تدابیر بھی لوگوں کو بتانی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ماحول دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کرنی ہیں. تو جو کارروائیاں ہیں
वो तो बिल्कुल बहावलपुर में ना होने के बराबर है, और उसका फायदा जो है माहौल दुश्मन अनासर बखूबी उठाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर्वेलेंस नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं हो पा रही, तो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल तो है बहावलपुर के भट्टे, लेकिन वो इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्शन ही नहीं हो रही, टीमें विजिट ही नहीं कर पा रही हैं, तो जिसकी वजह से काला धुआं फिजा में मौजूद है, बारहा छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त भी बहावलपुर शहर के अंदर 17 भट्टे वाक़ हैं जो कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने के बावजूद काला धुआं छोड़ते नजर आ रहे हैं, और इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शुरू के दिनों में हमने देखा है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और ज़राई इंतज़ामिया काफ़ी मुतअद्दिद भट्टे जो थे वो मसमार किए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटी नहीं हो सकी है। और जो शहरी है बहावलपुर की, उनका यही मुतालबा है कि अगर हुकूमत पंजाब चाहती है कि जो स्मोक की एक नासूर है उसका खात्मा किया जाए, तो उस हवाले से जो वसाइल हैं वो तमाम तर इंतजामिया जो है वो भी इसमें शामिल हो, और महकमा माहौलियात को वसाइल फराहम किए जाए ताकि मुकम्मल तौर पर जो माहौल दुश्मन अनासर हैं जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो बड़े पैमाने पर की जा सके। जिस तरह से हम दिखाते रहे हैं कि बहावलपुर में भट्टे जो है वो जिगजैग पर मुंतकिल हैं, लेकिन उसके बावजूद काला धुआं छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि बहावलपुर में ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर है और एक जो इंस्पेक्टर है, उसके साथ बहावलपुर जिला का काम चलाया जा रहा है। 3 इंस्पेक्टर्स की सीटें बहावलपुर में थी, एक सीट खत्म होगी, और एक इंस्पेक्टर जो है उसकी सर्विसेज लाहौर को फराहम कर दी गई है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बहावलपुर में महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात का जो ऑफिस है वो मुकम्मल तौर पर नॉन फंक्शनल हो चुका है, और जिसका फायदा जो माहौल दुश्मन अनासर हैं वो भरपूर तरीके से उठाते नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से जो एक शहर में आगाही फैलानी है, जो शहर में लोगों को बताना है कि किस तरह से शहर में लोगों को बताना है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर की फिजा भी जहर आलूद हो गई, स्मोग ने खूबसूरत मनाजिर धुंधला दिए। मुल्तान में स्मोक के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 700 पॉइंट रिकॉर्ड। शहरी हदूद में स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी जारी। ज़िला इंतजामिया और महकमा माहौलियात की टीमें दफ्तरों तक महदूद रह गईं। तफसीलात जानेंगे अहमद खान से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है मुल्तान में स्मोक के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में स्मोक का राज जो है वो बरकरार है। ज़िला इंतजामिया और महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं वो दफ्तरों तक मौजूद हैं, जिसकी वजह जो है वो स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। मैं सूरज मियानी के इलाके मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मामूल के मुताबिक जो है वो भट्टा चार्ज चल रहे हैं, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ा है। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो 700 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। पंजाब में पहला नंबर जो है वो देखा गया है, जिसमें जो है वो फिजाई आलूदगी के हवाले से पहला नंबर देखा गया, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे माहौलियात की टीमें जो है वो नाम की कार्रवाइयों करने में मसरूफ है, लेकिन जो है वो स्मोक की रोकथाम के हवाले से भी कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। मजीद जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से जो है वो मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर स्मोक की रोकथाम के हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार की जाए, जिसे स्मोक की रोकथाम के हवाले से जो है वो शहरी उससे महफूज रह सके। इक़दाम किए जाए। अहमद खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियांवाली में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। स्मोक में शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। अख्तर मिजाज हमें अपडेट करेंगे। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से तो मियांवाली में फिजाई आलूदगी जो है उसका राज बरकरार है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 214 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल 221 पॉइंट एयर क्वालिटी इंडेक्स था। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो 201 से लेकर 300 के दरमियान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें दिल और दमा के जो मरीज हैं उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा है, मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। शहरी किस कदर परेशानी में मुब्तला है, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, स्मोक में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल जी, स्मोक में काफ़ी इजाफा हो गया है और तरह तरह की बीमारियां भी फैली हैं, खासकर बच्चे काफ़ी बीमार हैं। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये कोई छिड़काव वगैरह करें। सड़कों पे जब निकलते हैं तो धूल और मिट्टी की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि ये छिड़काव का बंदोबस्त किया जाए। और दूसरा, भट्टों का जो है उधर से भी जहरीला धुआं निकल रहा है और उनको भी कोई कंट्रोल किया जाए, कोई ज़िगज़ैग पॉलिसी उन पर लागू की जाए। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस पर कोई गौर किया जाए और इंतज़ामिया कोई हल निकाले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहिए कि स्मोक के खात्मे के लिए बड़े लेवल पर
ایکشن لیا جائے، کیونکہ اسموگ کے باعث میاں والی کے جو شہری ہیں وہ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بچوں بزرگوں کے لیے اسموگ کی یہ جو آلودگی کی یہ جو انتہائی مشکل اور جی اختر مجاز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسموگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رحیم یار خان کے شہری سانس، دمہ اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اسپتال میں اسموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عامر بھٹی۔ جی عامر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ میں ہر چیز کو اسموگ اور فضائی آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے شہروں میں بیماریاں پھیلنا جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں۔ اس وقت ہمارے سے موجود رحیم خان شیخ زید ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر بھی ہیں، فٹنس ٹرینر بھی ہیں، ڈاکٹر زنیر اعظم، ان سے جانتے ہیں سر جس طرح کی اسموگ اور فضائی آلودگی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیسیکلی اسموگ یہ کمبینیشن ہے فوگ کا اور اسموک کا۔ اسموک اس وقت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے ڈیو ٹو دا وہیکل ایمیشن اور فیکٹری ایمیشن، اور ٹپیکلی PM ایک سبسٹانس ہے جس کو پرٹیکولر میٹر کہتے ہیں جو ڈفرنٹ فیکٹری ایمیشن اور وہیکل ایمیشن سے زیادہ ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ہیومن ایکٹیویٹیز جو اس ایریا میں جیسے پولوٹنٹس ہیں، وہیکلس کے زیادہ یوز اور فیکٹریز کے زیادہ ایندھن سے اور لو کوالٹی کے ایندھن سے فوگ اور اسموک کا مکسچر ہے جس کو اسموک کہتے ہیں۔ اسموک بیسیکلی کلوز ٹو دا ارتھ ہو جاتا ہے تھوڑا سا بھی سیزن جب ونٹر کا آتا ہے تو وہ بیسیکلی ایئر ان پولوٹنٹس کو ٹریپ کر لیتی ہے کلوز ٹو دا ارتھ، جس سے وہ اوپر انوائرمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو پاتا اور وہ نیچے ہمارے کلوز ٹو دا ارتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہیومنز ہیں ان کو انہیلیشن کے دوران ڈفرینٹ ڈیزیزز کاز ہوتی ہیں۔ سر اس حوالے سے شہریوں کو کیا احتیاطی تدابیر؟ بیسیکلی شہریوں کے حوالے سے اس چیز کو تو بہت فوکس کرنا چاہیے کہ بیسیکلی جن لوگوں کو پری ایگزسٹنگ لنگ ڈیزیز ہیں، COPD، ایسما یا برونکائٹس یا ڈفرینٹ گلے کی ناک کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ عام شہریوں کو بھی اس بیماری سے بچنے کے لیے یا مزید ان کو کسی قسم کی بیماری نہ ہو، ماسک کا لگاتار استعمال، غیر ضروری گھر سے باہر جانا اور اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو کھلا رکھنا اور ماسک کا ریگولر استعمال، اگر بہت ضروری ہو باہر جانا تو ماسک کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ جی بالکل، ہمیں تفصیلاً بتایا گیا کہ کون کون سی جو ہے وہ احتیاطی۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تھل جیپ ریلی کے حوالے سے کوٹ ادو میں ڈیزرٹ تھل جیپ ریلی کا تیسرا روز 32 گاڑیاں ٹریک پر رواں تواں ہیں۔ گاڑیاں واپس چھانگا مانگا ٹیلر نہیں آئیں گی۔ گاڑیاں شبارہ مڈ پوائنٹ پر پہنچ کر راؤنڈ پورا کریں گی۔ 4 بجے تک ساری گاڑیاں مقرر پوائنٹ پر پہنچے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف اقبال صادق جی، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، تھل جیپ ریلی کا آج تیسرا روز ہے۔ نم یہ تھل جیپ ریلی ہو رہی ہے۔ آج کی اس ریلی کے اندر اسٹاک کیٹیگری کی گاڑیاں شامل تھیں۔ کل اس کے اندر 60 گاڑیاں شامل ہونی تھی، لیکن 7 جو گاڑیاں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد 53 گاڑیوں نے اس کے اندر آج کی ریس میں حصہ لیا ہے۔ پہلے تو 220 کلومیٹر کا لمبا ٹریک تھا، لیکن اب چونکہ موسم کی خرابی کے باعث، اسموگ کے باعث یہ جو ریس ہے وہ جلدی نہیں شروع ہو سکی۔ 9 کے بجائے 12 بجے کی ریس شروع ہوئی تھی، جس کے باعث پھر ٹریک کو بھی ہاف کر دیا گیا۔ پہلے جو ٹریک جہاں سے شروع ہونا ہے یہیں پر آ کر مکمل ہونا تھا، یعنی کہ چھانگا مانگا ٹیلا پر، لیکن اب اس کو ہاف کر دیا گیا ہے۔ چوبارہ کے مقام پر جہاں پہ بریک ہونی تھی 10 منٹ کی، لیکن اس کو ہی پھر فائنل ڈیسٹینیشن کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ جو ریسر وہاں پر پہلے پہنچے گا وہی جیت جائے گا۔ کیونکہ موسم خراب تھا اس لیے جو یہاں پر ریس ہے وہ بھی تاخیر سے شروع ہوئی۔ 53 ٹوٹل گاڑیاں تھیں جو یہاں سے نکل چکے ہیں اسٹاک کیٹیگری سے۔ اس کے اندر جو خواتین کیٹیگری ہے، ویمن کیٹیگری کے اندر جو خواتین تھی وہ آج 2 شامل تھی، جس کے اندر لالین احمد زادہ تھی اور دوسری آنما تھی۔ تو امبرین جو ہے وہ دوسرے نمبر پر نکلی ہے، لالین احمد زادہ پہلے نمبر پر نکلی ہیں۔ تو وہ جو خواتین کیٹیگری والی ریسر تھیں وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کواد بائکس کا مرحلہ شامل ہوا تھا، کل 4 بائکس تھی۔ 3 بائکس جو ہیں وہ اپنے ٹریک پر اس وقت رواں دماں ہیں۔ کھیڑی کے مقام پر یہ جو کواد بائکس ہیں وہاں پر اپنا ٹریک مکمل کریں گی اور 40 کلومیٹر لمبا یہ ٹریک بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کل جو کواد بائکس ہیں 4 بائکس ہیں۔ کواد بائکس وہ والی بائکس ہیں جو 4 ٹائروں پر مشتمل ہوتے ہیں، 2 ٹائر آگے ہوتے ہیں اور 2 ٹائر پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یوں آج جو 53 گاڑیاں تھیں اسٹاک کیٹیگری کی وہ بھی جا چکی ہیں۔ جو ویمن کیٹیگری کی 2 خواتین تھی ریسر وہ بھی اپنے ٹریک پر نکل چکی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کواد بائکس ہیں ان میں سے 3 اس وقت جا چکے ہیں، جبکہ چوتھی جو بائک ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ کل اس کا آخری روز ہے۔ کل جو ہے یہاں پر پریپیڈ گاڑیوں کی ریس ہوگی۔ پریپیڈ وہ والی گاڑیاں ہیں جو ڈرائیور ریسر اپنی مرضی سے گاڑی کو تیار کرتے ہیں، صرف CC کو چھوڑ کر باڈی ٹائر اس کا انجن وغیرہ وہ اپنی مرضی سے تیار کرتے ہیں اور پھر وہ ریس پر نکلتے ہیں۔ اور کل والے روز
फिर फाइनल में ही मुजफ्फरगढ़ फैसल स्टेडियम के अंदर जो है वो सेरेमनी होगी, इनामात तकसीम किए जाएंगे। TDCP के मुताबिक 70 से 80 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे और वहाँ पर शील्ड्स भी तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ना सिर्फ ये जो रेसर अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो इलाकाई झूमर है वो भी पेश किया गया है, इलाकाई रक्स यहाँ पर पेश किया गया है। कबड्डी के जो शौकीन है, कबड्डी देखने वाले, उनके लिए यहाँ पर कबड्डी का भी एहतमाम किया गया। कबड्डी का खेल इस वक्त भी जारी है। तो इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं रश ज़्यादा था लेकिन अब कम हो चुका है, क्योंकि क्वाड बाइक जो आखिरी थी वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। आदिल चौहान एक आखिरी रेसर था जो अपनी बाइक को लेकर यहाँ से रवाना हो चुका है और ठेरी के मुकाम पर वो अपना ये ट्रैक मुकम्मल करेगा। जी इकबाल सादिक हमारे साथ मौजूद थे, कोटद्दू से हमें अपडेट कर रहे थे तालजीब रैली के हवाले से। लिया से हमें अपडेट करेंगे रजा मालिक। जी रजा मालिक, अदा कीजिएगा, क्या तफसीलात है? रजा मालिक से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। बता रहे हैं आपको 9वीं तालजीब रैली का तीसरा रोज स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का सिलसिला जारी। स्टॉक कैटेगरी की 24 गाड़ियां ट्रैक मुकम्मल करके चौबारा पहुंच गईं। रेसर्स मुकामी आबादी की तरफ से ट्रैक में तब्दीलियों पर नाना। स्टॉक कैटेगरी के ड्राइवर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। बता रहे हैं आपको 9वीं तालजीब रैली का तीसरा है। स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का सिलसिला जारी है। आप रोही की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी की 24 गाड़ियां ट्रैक मुकम्मल करके चौबारा पहुंच गईं। रेसर्स मुकामी आबादी की तरफ से ट्रैक में तब्दीलियों पर नाला है। स्टॉक कैटेगरी के ड्राइवर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। आपको तालजीब रैली के हवाले से बता रहे हैं, शायकीन का काफी रश दिखाई दे रहा है। आप रोही की स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं तालजीब रैली के हवाले से। स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियों की रेस का सिलसिला भी जारी है। स्टॉक कैटेगरी की 24 गाड़ियां ट्रैक मुकम्मल करके चौबारा पहुंच गई हैं। रेसर मुकामी आबादी की तरफ से ट्रैक में तब्दीलियों पर नाला है। स्टॉक कैटेगरी के ड्राइवर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला। 36 गाड़ियां छांगा मांगा टीले से चौबारा के लिए निकल गई हैं। जीप रैली के खत्मी नतायज TDCP इंतजामिया जारी करेगी। मुकाबले जो है भरपूर तरीके से जारी हैं। छांगा मांगा टीला से जो शुरू होने वाला सफर है वो मिड पॉइंट चौबारा को ही फिनिश पॉइंट करार दे दिया गया है, जिसके बाद यहाँ ये रेस जो है स्टॉक कैटेगरी की जो रेस है तीसरे रोज जीप रैली के तीसरे रोज जो है ये रेस जो हो रही है वो यहाँ इख्तिताम पजीर हो रही है। अब तक 30 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं वो अपनी रेस को मुकम्मल कर चुकी हैं, जबकि छंगा मंगा टीला से आखिरी गाड़ी भी जो स्टॉक कैटेगरी की है वो वहां से रवाना हो चुकी है। कुछ देर में तमाम गाड़ियां जो हैं वो पहुंच जाएंगी। मौसमी सूरत हाल से बुरी तरह से मुतासर हुई ये रैली। इससे कबल ये फैसला किया गया था कि ये मिड पॉइंट होगा जिला लिया की तहसील चौबारा में, जहां ड्राइवर्स पहुंचेंगे, 10 मिनट आराम करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने सफर का आगाज करेंगे वापसी के लिए। लेकिन मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, स्मोक की सूरत हाल को देखते हुए जो है ये फैसला किया गया कि रैली जो है ये यहीं पर ही फिनिश पॉइंट इसका इख्तिताम इसका कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसी तरीके से ही तमाम स्टॉक कैटेगरी की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पहुंची। एक जो है अफसोसनाक खबर ये मिली कि जो पहले पहुंचे सैयद आसिफ इमाम, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनको दौरान सफर ही ट्रैक पर ही उनको अपने वालिद के इंतकाल की खबर मिली। वो अलील थे, तो इस वाले से उनको भी माहौल जो है वो ज़्यादा रंजीदा हो गया। और बाकी कुछ गाड़ियां जो है उनका ब्रेकडाउन भी हुआ है, वो ये ट्रैक मुकम्मल नहीं कर सकी हैं, उनको ट्रैक से रिटायर होना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं शायकीन असदार कैसर साहब, मौसम की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुई है रैली, और किस तरीके से देख रहे हैं कि ड्राइवर्स की क्या सूरत हाल हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बड़ा मिसहैप हुआ है मौसम की वजह से। आज पहली गाड़ी जो सुबह 8 बजे। जी आमिर रजा और ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।